پاکستان میں قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی آج انتخابات ایکٹ 2017 متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ بل کے تحت ختم نبوت پر ایمان نہ رکھنے والے شخص کے غیر مسلم ہونے کی حیثیت برقرار رہے گی۔ آئین میں قادیانیوں کی حیثیت بھی تبدیل نہیں ہوگی اور ان کی ووٹر لسٹ علیحدہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص مسلم ووٹر کے طور پر رجسٹریشن کرائے اور اس پر منکر ختم نبوت ہونے کا شبہ ہو تو اس کے خلاف درخواست دی جا سکتی ہے، جس پر 15 دن کے اندر کارروائی کی جائے گی۔ بل صدر مملکت کے دستخط کے بعد قانون بن جائے گا۔ اس وقت اسلام آباد سے صحافی علی رانا ہمارے ساتھ ہیں۔ علی، اس وقت یہ جو بل پاس ہوا ہے، اس کی منظوری پر سول سوسائٹی اور سیاسی حلقوں کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت زیادہ حساس معاملہ ہے یہ پاکستان میں، اور اس حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے عام طور پر بات نہیں کی جاتی۔ اس کی حساسیت اتنی زیادہ ہے کہ اس موضوع پر کوئی بھی اگر کسی کو کوئی اعتراض بھی ہو تو وہ بھی بات نہیں کی جاتی۔ لیکن آج جو یہاں پر سینٹ کی کارروائی کے دوران دیکھنے میں آیا کہ سینیٹر اعتزاز احسن نے اس حوالے سے کہا کہ اس میں جو 7C جو شک شامل کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام عائد کر دیتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، اس کا تعلق احمدی فرقے یا قادیانی فرقے سے ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو وہاں پر 15 دن کے اندر اندر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا نام مسلم فہرست سے نکال کر غیر مسلم فہرست میں درج کر دیا جائے گا۔ تو اس قانون کے غلط استعمال کا خدشہ ہے، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر راجہ ظفر الحق نے کہا کہ جی اصولاً تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر اگر کوئی شخص ایسا اقدام کرتا ہے تو اسی کے اوپر ہی انہی دفعات کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جائے کہ اس نے غلط الزام لگایا، لیکن یہ قانون میں شامل نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایسے باقی سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کرنے سے کترا رہے ہیں، اور اس کو پوری اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں بھی اور اس کے بعد آج سینٹ میں بھی مکمل طور پر منظور کیا گیا ہے، متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ کسی بھی رکن اسمبلی یا سینٹ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور اب یہ صدر پاکستان کو بھجوا دیا گیا جہاں سے یہ قانون بن جائے گا۔ اور دوسری طرف اسلام آباد میں جو دھرنا جاری ہے، عدالتی حکم نامہ بھی آ گیا ہے کہ اس کو ختم کرایا جائے، تو اس کی کوششیں اب تک کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بالکل، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی جو ہے یہاں پر اسلام آباد میں یہاں پر اسلام کی ضلعی انتظامیہ جو ہے وہاں پر ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ایک ان کو آخری وارننگ لیٹر جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے وہاں پر ان کو بھجوا دیا گیا ہے، جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ آج رات 10 بجے تک وہ جو ہے وہ یہاں پر فیض آباد کا جو علاقہ ہے وہ خالی کر دیں۔ جو ہائی کورٹ کی جانب سے جو ان کو احکامات دیے گئے ہیں اس میں ان کو کل صبح 10 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ نے ان کو آج رات 10 بجے تک کا ٹائم دیا کہ آپ وہاں سے نکلیں۔ اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی، رینجرز، FC، پولیس وہاں پر پورے ایریا کو انہوں نے کارڈن کیا ہوا ہے۔ ایک ان کی جو پہلے ان کی جو موومنٹ تھی بہت زیادہ آرام سے تھی کہ وہ آ جا رہے تھے، راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان جتنے بھی پروٹیسٹر تھے وہ آ رہے تھے، لیکن اب اس کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، راولپنڈی میں بہت بڑے بڑے جلوس جو ہیں وہ یہاں ریلی کی طرف گئے ہیں، اور ان کو وہاں پر اس وقت اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ تو اب ان کی جو تعداد تھی وہ کہا جا رہا تھا کہ 1800 سے 2000 ہے، تو امکان یہ ہے کہ وہ جس طرح کی صورتحال ہے اس میں وہ تعداد بڑھ کے 3 سے 4000 ہو سکتی ہے۔ جی علی رانا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے اپڈیٹس دے رہے تھے۔ تھینک یو علی۔